أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والعاصين والكافرين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه ومظهر لطفه وأشرف بريته مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات بر محمد وآل اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے حسب معمول جو اسماء گرامی ہم تک پہنچے ہیں آج کی مجلس کے لیے آپ حضرات کے سامنے ان کی قرأت کرتا ہوں تاکہ ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھی جائے اور قرآن کی تلاوت جو ہوئی ہے، اسی طرح زیارت عاشوراء اور مجلس، ان کا ثواب ان تمام مومنین اور مومنات جن کے اسماء ہیں، اس کے علاوہ جو آپ تمام یہاں پر حاضرین موجود ہیں، آپ کے تمام مرحومین، اسی طرح جو ناظرین ہمارے پروگرام کو نور الثقلین پلیٹ فارم کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، ان تمام کے انشاءاللہ مرحومین اور جو یعنی مومنین و مومنات مرحوم ہیں ان کو انشاءاللہ ایصال کریں گے۔ تو ان کے نام میں جلدی آپ حضرات کی خدمت میں قرأت کرتا ہوں۔ آج کی یہ ذمہ داری بھی اور اس کے ساتھ مجلس کی ذمہ داری بھی بزرگوں نے میرے سپرد کر دی ہے، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو جو آج نام آئے ہیں، نام بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی کوشش کریں گے جو واٹس ایپ سے کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ ذاکر حسین ابن بختاور حسین، شمیم فاطمہ بنت عزیز الحسن، محمد علی ابن ذاکر حسین، سہیل فاطمہ بنت ذاکر حسین، فرحت شاہین بنت ولی حیدر، زرین عابدی بنت سید محمد مہدی، نیر حسن ابن شبیر حسین، مرحوم پیارے حسین ابن مہذب حسین، علیم عباس مرحوم ابن ناظر حسین مرحوم، شمس الدین مرحوم ابن ابراہیم حسین مرحوم، سیدہ نسیم فردوس اور سید شبیر حسین شاہ، مجید ابن رحیم بخش نذیرن، اور نذیرن کے بعد پھر مستقیم ابن مجید مرحوم، علی ابن مجید، بانو بنت صغیر حسین، روزی بنت اختر علی، سید ساجد شاہ، علیم عباس مرحوم ابن ناظر حسین، شمس الدین، مولانا نوازش رضا مرحوم ابن کوثر علی، مقصود ابن وحید حسن، حسین احمد مرحوم سید محمد علی شاہ الحسینی ابن سید حسین اکبر الحسینی، مرحوم سید مسعود حسین نقوی فرزند محمد جعفر، طاہرہ بی بی بنت احمد نبی، شہزادی بانو، وحیدن فاطمہ اور شائنہ پروین، اور اس کے ساتھ ساتھ سید اجتبیٰ حسین رضوی ابن مولانا سید مجتبیٰ حسین رضوی، معصومہ خاتون بنت سید تصدق حسین نقوی، میر شوکت علی مرحوم اور صابرہ خاتون مرحومہ، میر حیدر علی مرحوم، عزیز النساء مرحومہ اور تبریزی، اور شبی مصطفیٰ ابن حسن احمد، مولانا رجب علی ابن غلام عباس، غلام حیدر ابن رمضان علی، نسیم افروز بنت شیر علی، مرحوم سید محمد سبتین رضوی اور مرحومہ منیر فاطمہ رضوی، پیر بخش ابن محمد، مرحومہ مریم رشیدہ، مرحوم بندو بنت محمد، بسم اللہ بنت محمد، مرحوم مشتاق، مرحومہ بادشاہی، مرحومہ اکبری، مرحوم اکبر ابن اللہ دیا، مرحوم اللہ دیا ابن محمد، کلب حسین ابن محمد، سید جاوید حسین رضوی ابن سید کاظم حسین رضوی، غلام پنجتن ابن نذیر احمد، حسینہ بانو، غلام حسن ابن بساتی، غمخوار حیدر ابن پیر بخش، شرافت حسین ابن رحمت اللہ، محمد اسماعیل ابن رحمت اللہ، محمد ابراہیم ابن رحمت اللہ، امام الدین ابن رحمت اللہ، اصغر علی ابن محمد ابراہیم، نذیرن بنت چھوٹے، حشمت زہرا بنت علیم الدین، مختار بانو بنت غلام عباس۔ تو یہ مومنین کے نام ہم تک پہنچے ہیں، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ ان مرحومین کے لیے، اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام ذوی الحقوق، ذوی الارحام اور جتنے بھی اس ہمارے پروگرام میں مدد کر رہے ہیں ان کے مرحومین کے لیے، اور تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کے مرحومین کے لیے، آپ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔
صلی اللہ علیہ محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بر محمد وعلى محمد صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدائی طور پر یہ جو سلسلہ ہے اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ دیکھیں، جو نور ثقلین میڈیا گروپ کے افراد ہیں اور اسی طرح دوسرے جو اس سے مربوط افراد ہیں، انہوں نے جو یہ سلسلہ شروع کیا، الحمدللہ بہت ہی بڑا کام ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ هو المؤمن يدعو لأخيه فتقول له الملائكة آمين ويقول الله العزيز الجبار وَلَكَ مِثْلُ مَا سَأَلْتَ وَلَقَدْ أَعْطَيْتُ مَا سَأَلْتَ بِحُبِّكَ إِيَّاهُ۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا کہ ہمارے مرحومین پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان اہل بیت اور محبان اہل بیت ہیں، وہ سب ہمارے اپنے ہیں، اس لیے کہ ولایت علی کا ایک ایسا، یہ کہا جائے کہ ایک یہ ایسا دائرہ ہے اور ولایت علی ایک ایسی رسی ہے کہ جس نے تمام مومنین کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو جو ہمارے حقیقی بھائی ہیں، ہمارے حقیقی اعزاء اور اقربا ہیں، ان کا بھی اتنا حق ہمارے اوپر نہیں ہے جتنا دوسرے مومنین کا ہے۔ ایک مرتبہ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کا ہماری گردن پر حق ہے، اور دوسرے جو ولایت اہل بیت علیہم السلام کے اہل ہیں اور شیعان حیدر کرار ہیں، ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق بنتا ہے۔ تو اسی کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا کہ جہاں بھی جو مومن ہے ان کے نام یہاں بھیجے جائیں، اور ان کے لیے یہاں قرآن خوانی مجلس اور یہ پروگرام جو ہے اس طرح ہر ہفتے کیا جاتا ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھیجیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے عزیزوں میں کسی کا نام ہو، جس محب اہل بیت کا نام آپ کو ملے، آپ نے کسی کے انتقال کی خبر سنی، آپ اس کا نام بھیجیے، انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے اس میں شامل کریں گے۔ اور خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ ہم اگر کسی کے لیے کوئی فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا مجلس کر رہے ہیں یا قرآن خوانی کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ حدیث جس کی میں نے آپ کے سامنے قرأت کی، اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے کسی برادر ایمانی کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہو، اگر کسی برادر ایمانی کے لیے تم دعا کرتے ہو، دعائے خیر کرتے ہو، اور اس کے لیے جو بھی کار خیر کرتے ہو، یہ سب سے خطاب ہے، اپنے محبوں سے خطاب ہے، چاہنے والوں سے خطاب ہے کہ تم میں جو کوئی بھی اپنے برادر مومن کے لیے کوئی خیر کرتا ہے تو اس کے لیے فَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ آمین، ملائکہ اس کی اس دعائے مغفرت پر آمین کہتے ہیں۔ یہ تو ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دعا کی اپنے ایک برادر مومن کے لیے، ایک کار خیر کیا، اس کے لیے تلاوت کی، اس کے لیے ہم نے ولو یعنی ایک صلوات پڑھ کے ہم نے کسی کو ہدیہ کیا، اس کے لیے ہم نے کسی کو پانی پلایا۔ چونکہ ایصال ثواب کی جو راہیں ہیں وہ محدود نہیں ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے اگر کسی کے سر پر پیار سے، محبت سے، شفقت سے اگر آپ ہاتھ پھیرے، کسی یتیم کے ساتھ اگر آپ محبت سے پیش آئیں تو یہ بھی ایک عمل خیر ہے۔ اگر آپ اس کی نیت کرتے ہیں کہ اس کا اجر میرے فلاں مرحوم کو ملے یا تمام مومنین کو ملے، تو خداوند متعال اس عمل کے بدلے اس کو اتنا اجر دے گا کہ شاید بڑے بڑے اعمال کے بدلے اس کو اتنا اجر نہ ملے۔ تو اس لیے اگر ہم کسی کے لیے کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو ملائکہ آمین کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تو ملائکہ کہتے ہیں، پھر امام فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ، خداوند متعال جو عزیز ہے، جو جبار ہے، وہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ مَا سَأَلْتَ، کہ جو تو نے اس کے لیے طلب کیا ہے، تو نے اس کے لیے مغفرت طلب کی ہے، تو نے اس کے لیے خیر طلب کیا ہے، تو نے اس کے لیے گناہوں کی بخشش طلب کی ہے، تو جو کچھ بھی تو نے اپنے برادر ایمانی کے لیے طلب کیا ہے اس سے پہلے اس کو ہم نے تیرے لیے معین کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو
تو اپنے برادر ایمانی کے لیے کر رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کو تیرے لیے معین کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْتُ، اور دیکھیے یہاں پر صاحبان علم ہیں اور علماء کرام تشریف فرما ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی تاکید ہے۔ لَقَدْ آتَيْتُ یعنی ایسا میں کر چکا ہوں، وَلَقَدْ آتَيْتُ، اور خدا فرماتا ہے کہ میں تمہیں وہ تمام چیزیں عطا کر چکا ہوں جو تم اپنے برادر ایمانی کے لیے طلب کر رہے ہو۔ فیضان محترم، تو اگر ہم کسی برادر مومن کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، مجلس میں شرکت کرتے ہیں، یا جس کے لیے بھی جاتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر احسان نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمارے لیے باعث نعمت بنتا ہے، باعث خیر بنتا ہے۔ اس کے لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اس سے پہلے ہمارے لیے لکھا جاتا ہے۔ تو فیضان محترم، اسی کے پیش نظر ہم نے سلسلہ شروع کیا، اور آپ جو نام بھیجتے ہیں کبھی جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ یہاں جو قم میں جو کاشان آل محمد ہے، جو حرم معصوم اہل بیت ہے، جو حرم کریم آل محمد ہے، اس میں بیٹھ کر اگر یہ مجلس کی جا رہی ہے تو یہ آپ کے مرحومین پر یا آپ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ نام بھیج کر ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ سبب بنتا ہے کہ وہ اجر ہمیں بھی نصیب ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور بزرگان محترم، اس سے بہتر عمل کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو ہم انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو یہ سنت قائم کی ہے کہ اگر ہمارا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے ہم مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کرتے ہیں، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ جیسے میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صلوات پڑھے، جیسے میں نے حضور کی حدیث کی جو ہے یہاں پر قرأت کی، حضور نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین مصباح ہدایت ہے، ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ تو اسی طرح ارشاد ہوتا ہے، میں نے کہا نا، اس سے بڑھ کر کوئی عمل خیر ہو ہی نہیں سکتا۔ کل الخیر علی باب الحسین، تمام کے تمام خیر، جس چیز کو بھی آپ خیر سمجھ سکتے ہو، جو بھی تمہاری نظر میں نیکی ہو سکتی ہے، اگر اس کی کوئی قرارگاہ ہے تو وہ حسین کا دروازہ ہے۔ تمام کے تمام خیر حسین کے دروازے پر موجود ہیں۔ اب اگر کوئی خیر چاہتا ہے تو اس کو حسین کے دروازے پر آنا پڑے گا، اور جو جتنا حسین کے دروازے سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ صاحب خیر ہوتا چلا جائے گا۔ تو عزیزو، ہم اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے حسین کی فرش عزا بچھاتے ہیں، امام حسین کی مجلس قائم کرتے ہیں، یہ اسی لیے کہ ہمیشہ کے لیے اس کے سرمایہ خیر ہوتا چلا جائے۔ اور عزیزو، یہ تو رسول کی حدیث تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ ایک حدیث اور ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں اسی سفینے کو نظر میں رکھ کے کہ رسول نے سفینہ نجات قرار دیا امام حسین کو، تو امام فرماتے ہیں کہ کننا سفن النجات، کہ ہم تمام کے تمام جو ہیں وہ نجات کے سفینے ہیں، تمام معصومین نجات کے سفینے ہیں، 14 کے 14 معصوم نجات کے سفینے ہیں۔ اور حضور نے تو فرمایا تھا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال جو ہے وہ نوح کے سفینے کے مانند ہے، یعنی یہ نجات کے سفینے ہیں۔ لیکن امام نے فرمایا کہ کننا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کے سفینے ہیں، ولکن الحسین اسرع، لیکن حسین جو ہے اس کی سرعت اور اس کی رفتار سب سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، سب کے سب سفینہ نجات ہیں، لیکن ان میں جو حسین ہے معصومین میں، ان میں ہمارے حضور بھی ہیں، ان میں مولا کائنات بھی ہیں، ان میں بی بی سیدہ طاہرہ بھی ہیں، ان میں ہمارے زمانے کے امام بھی ہیں، سب سفینہ نجات ہیں، لیکن جو حسین کا سفینہ ہے اس کی رفتار سب سے زیادہ تیز ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ وہ سپر فاسٹ ہے، وہ سریع السیر ہے، یا دوسری مثال علماء دیتے ہیں کہ جو حسین کا راستہ ہے وہ شارٹ کٹ ہے۔ انسان کو کہیں پہنچنا ہے تو راستے تو سب ہیں، لیکن کوئی لمبا راستہ ہے، کوئی چھوٹا راستہ ہے، اور جو سب سے چھوٹا راستہ ہے وہ یہ حسین کا راستہ ہے جو انسان کو خیر تک پہنچاتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے لیے میں ایک مثال دوں، نماز پڑھتے ہیں، ظاہر ہے مسلمان نماز پڑھے گا، مومن نماز پڑھے گا، تو ہر نماز کا ایک ثواب معین ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
نماز کا ایک ثواب معین ہے، البتہ جگہ کے بدلنے سے ثواب میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ مثلا اگر آپ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب کچھ اور ہے، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں ثواب کچھ اور ہے، مسجد میں کچھ اور ہے، پھر اس کے بعد آپ مسجد جامع میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب کچھ اور ہے، اگر آپ مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں تو ثواب کچھ اور ہے، اگر آپ بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب کچھ اور ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں، ہمارے چھٹے امام، کہ جہاں بھی تم نماز پڑھ رہے ہو تو اس کا ثواب معین ہے، لیکن اگر اس نماز میں تم سجدہ اس خاک پر کر رہے ہو جو حسین سے منسوب ہے، اللہ اکبر، نماز کا تو ایک ثواب ہے، گھر میں نماز کا ثواب الگ، مسجد میں نماز کا ثواب الگ، اور دوسرے تمام جو میں نے عرض کیا، لیکن اگر اس نماز میں تم سجدہ اس خاک پر کر رہے ہو جو حسین سے منسوب ہے، جو خاک شفا ہے، جو خاک کربلا ہے، تو جتنا ثواب معین کیا ہے وہ 70 برابر ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں شارٹ کٹ ہونا، یعنی نماز کا ثواب اپنا، لیکن اگر اس پر کر رہے ہو تو 70 برابر ثواب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے چھٹے امام نے اور ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ خالی یہ نہیں کہ 70 گنا ہو جائے گا، 70 برابر ہو جائے گا، نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر، اور ہاں یہ بھی میں عرض کروں کہ ہمارے چھٹے امام کی سیرت یہ تھی کہ آپ ہمیشہ ایک رومال میں خاک شفا رکھتے تھے، اور جہاں بھی نماز پڑھتے تھے تو آپ اس رومال کو کھول دیتے تھے، اس میں خاک شفا ہوتی تھی، اور سجدہ جو ہے وہ آپ اس خاک پر کرتے تھے جو خاک شفا ہے۔ تو چاہنے والے نے سوال کیا کہ مولا اس پر آپ کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے اسی کو بیان فرمایا کہ دیکھو 70 برابر ثواب ہونا الگ ایک چیز ہے، اس سے بڑھ کر یہ چیز ہے کہ وہ تمام چیزیں جو تمہاری نماز کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہیں، امام نے کہا 7 حجاب ہوتے ہیں کہ جو نماز کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، اگر تم نماز میں سجدہ خاک قبر حسین پر کرو گے تو وہ تمام کے تمام موانع ہٹ جائیں گے، وہ تمام کے تمام حجابات ہٹ جائیں گے، جو 7 رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ کس طریقے سے؟ عزیزان محترم، قرآن کریم میں آیا ہے، مختلف مقامات پر اعلان ہوا کہ ہم نے جو ہے 7 آسمان خلق کیے، مثلا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 کا عدد آیا ہے کہ ہم نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں، اور پھر حضور کی ایک حدیث ہے، معاذ ابن جبل اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ خداوند متعال نے جب ان 7 آسمانوں کو بنایا تو ہر آسمان کے ساتھ ایک ملک کو مقرر کیا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی بھی عمل خیر انجام دیتا ہے تو جب اس کا عمل یہاں سے نکلنے لگتا ہے تو وہ ملک جو اس آسمان پر معین ہے وہ اس عمل کو چیک کرتا ہے، اس میں دیکھتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے اس میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ مثلا نماز ہے، نماز ظاہری اعتبار سے اس کی شکل و صورت وہ ہے یا نہیں، اگر خدا نخواستہ اس میں مشکل ہے تو وہیں پر روک دیا جاتا ہے، اور اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ عمل آگے پہنچایا جاتا ہے، جب دوسرے آسمان سے گزرتا ہے تو اس کا ملک چیک کرتا ہے، ابھی ایک جو حجاب ہے نا، ایک آسمان وہ کراس ہوا ہے، دوسرے پر اس کو روک لیا جاتا ہے، وہاں دیکھا جاتا ہے کہ جو اس عمل کے شرائط ہیں، غور کیجئے گا، پہلے مقام پر یہ کہا گیا کہ وہاں ظاہری شکل و صورت چیک کی جاتی ہے، دوسرے آسمان پر چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے شرائط پائے جاتے ہیں یا نہیں، مثلا نماز کے لیے وضو ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو وہیں پر روک دی جاتی ہے، اور اگر ہے تو اس کے بعد آگے بھیج دی جاتی ہے، آگے اس کے تقاضے دیکھے جاتے ہیں، تقاضے ہیں یا نہیں، غور کیجئے گا، تقاضے بھی پورے پائے جاتے ہیں، اس کے بعد کا حقوق دیکھے جاتے ہیں، انسانی حقوق اس کی گردن پر ہیں یا نہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر جو ماں باپ کا حق ہے وہ اس نے ادا کیا یا نہیں، اگر نہیں کیا تو اس کو روک لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مثلا دوسری چیزیں تو 7 بتائے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے امام اسی چیز کو تو فرماتے ہیں کہ اگر تم نے خلوص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ خاک قبر حسین پر سجدہ کیا ہے تو یہ 7 حجاب ہٹ جاتے ہیں، یہ 7 جو پردے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، اور یہاں تم نماز پڑھتے ہو ادھر وہ باب شرف قبولیت سے ٹکراتی ہے۔ محمد آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے کل الخیر علی باب الحسین، تمام کے تمام خیر جو ہیں، پورے کا پورا خیر وہ حسین کے دروازے پر ہے۔ اب جو حسین سے جتنا نزدیک ہے وہ خیر سے اتنا ہی نزدیک ہے، اور جو حسین سے جتنا دور ہے تو وہ خیر سے دور ہے اور شر کے نزدیک ہے، چونکہ یہ 2 نقطے ہیں، ایک خیر اور ایک شر، جو کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔
اگر حسین خیر ہیں تو حسین کے مد مقابل جو آئے گا وہ شر ہے. ٹھیک ہے, حسین اگر خیر ہیں تو پھر حسین کے مقابلے پر آنے والا جو ہے وہ شر ہے. تو عزیزان محترم, اب انسان کی جو فطرت ہے, فطرت یہ ہے انسان کی کہ وہ یعنی فطری طور پر انسان کمال کو پسند کرتا ہے, خیر کو پسند کرتا ہے. لیکن اگر فطرت سالم ہے انسان کی تو یہ تو پسند کرتا ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کثافت ہوتی ہے, جو پستی ہوتی ہے, جو نقص ہوتا ہے, اس سے نفرت کرتا ہے. کوئی بھی انسان وہ نقص سے نفرت کرے گا اور جو پستیاں ہیں ان سے نفرت کرے گا, لیکن خیر کو پسند کرے گا, کمال کو پسند کرے گا. یہ اس وقت ہے جب انسان کی فطرت سالم ہو. لیکن اگر خدا نہ خواستہ انسان کی فطرت آلودہ ہو گئی ہو تو اس کے بعد مقام یہ آتا ہے کہ انسان خیر کو چھوڑ کر پستی کو اختیار کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے. جو آج ہو رہا ہے وہ بھی یہی ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیے عالمی منظر نامے کو پہ نظر کیجئے کہ اگر حسین خیر ہے تو حسین کے مقابلے پر آنے والا شر ہے. آج دنیا تعجب سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ 1400 سال سے جس کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا اس کو آج امیر کہہ کر کیسے فخر کیا جا رہا ہے. تو عزیزو اس کا سبب یہی ہے کہ انسان کی جب فطرت پست ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ اپنی نسبت اس کے شر کے ساتھ دیتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے. اور عزیزو یہ ہم نہیں کہہ رہے, دیکھیے میں نے سوچا آج کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ مختصر طور پر عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں. البتہ ٹائم کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے پہلے 5 منٹ تو آپ اسما کے رکھیے گا, جو نام میں ہر ہفتے پڑھتا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ 5 منٹ میرے ہیں ابھی, اور اس کے علاوہ میں اپنے ٹائم میں انشاءاللہ گفتگو سمیٹوں گا. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزو یہ ہم نہیں کہتے کہ جو خیر اور شر ہے, مثلا جو یزید ہے وہ شر ہے, شر مطلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ بزرگوں نے اس چیز کو کہا. حضرت امام احمد ابن حنبل, ان کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے, کسی نے کہا, وہ کہتے ہیں میں حدیث کے الفاظ, یہ حدیث یعنی جو یہ نقل ہوا ہے اس کے الفاظ اسی طریقے سے پڑھ رہا ہوں تاکہ سامنے والے کو یقین ہو جائے. اور جو چاہے, نیٹ پہ آج ساری کتابیں موجود ہیں, اس طرح کے سافٹ ویئرز موجود ہیں, آج کل کتابوں کا حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. تو ان سے پوچھا گیا کہ فَنَذْكُرُ عَنْهُ الْحَدِيث, یزید کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کیا ہم یزید سے حدیث کو نقل کر سکتے ہیں امام احمد ابن حنبل کے سامنے. تو امام احمد ابن حنبل نے غصے میں کہا, ان کے پیشانی پر جو ہے وہ غصے کے آثار ظاہر ہوئے, انہوں نے فرمایا لا ولا کرام فیہ, کس کی باتیں کر رہے ہو, اس میں کسی طرح کا کوئی خیر ہی نظر نہیں آتا. کس سے حدیث نقل کر رہے ہو, اس میں کسی طرح کی کرامت اور اس میں کسی طرح کی کا کوئی خیر ہی نہیں ہے. ولا ينبغي لأحد ان يكتب عنه الحديث, امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ یزید سے کسی روایت کو نقل بھی کرے. عزیزان محترم, دیکھیے یہ بھی میں واضح کر دوں, اپنا موقف بھی یہاں پہ واضح کر دوں, اور ضروری ہے کہ ہم اس کو الگ الگ کریں. اہل سنت ہمارے بھائی ہیں, جو اہل سنت ہے, اس لیے کہ اہل سنت انہیں کہتے ہیں, ظاہر ہے کہ جو قرآن اور سنت نبوی کو مانتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. اور پھر جو وہابی ہیں, وہابی بھی 2 طرح کے ہیں, کچھ وہابی معتدل ہیں, ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے, علمی مباحثے ہوتے ہیں اور ان کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے. لیکن جو وہابی تکفیری فکر رکھتے ہیں, یعنی جن کی نظر میں ان کے علاوہ تمام مسلمان کافر ہیں, ان کے علاوہ تمام مسلمان واجب القتل ہیں, یہ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کہیں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. عزیزو, اہل سنت کے لیے ہمارا وہی موقف ہے جو ہمارے ائمہ کا موقف ہے اور ہمارے مراجع کرام کا موقف ہے. ہمارے ائمہ نے کہا یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہمارے مراجع نے یہی کہا کہ یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور اس میں بہترین جملہ ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا, کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ اہل سنت کو اپنے بھائی نہ کہو بلکہ وہ تمہاری جان ہے. تو چیزوں, اہل سنت ہمارے لیے محترم ہے, اور ان کے مقدسات کی توہین کرنا یہ سخت گناہ ہے. تمام مراجع اس کے قائل ہیں کہ سخت گناہ ہے. لیکن یزید ایک ایسا ہے, اللہ اکبر, کہ یہ اہل سنت کے مقدسات میں نہیں آتا. ان کو اگر یہ آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ صرف بنی امیہ کی سازشیں ہیں, اور آج بھی جو اپنے آپ کو بنی امیہ کا وارث سمجھتے ہیں وہی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو عزیزان محترم, اور ضروری ہے کہ اس موقع پر اہل بیت اطہار کی حرمت سے دفاع کیا جائے.
जाए जिस तरीके से, जिससे मुमकिन हो। तो अजीजों, मैंने अर्ज किया और यह भी अर्ज करूं कि अहले सुन्नत का जो अकीदा है वो सबके सामने है और इसकी अक्कासी करता है वो इमाम शाफई का शेर जो उन्होंने फरमाया। इमाम शाफई फरमाते हैं कि या आल बैत रसूलिल्लाह हुब्बकुम, ए अहले बैत मोहम्मद, तुम्हारी मोहब्बत फर्जुम मिनल्लाह फिल कुरान अंज़ला, वो खुदावंद मुताल की तरफ से वाजिब है और खुदावंद मुताल ने उसको कुरान में नाजिल किया है। कफाकुम मिन अजीमिल फख्र अन्नकुम, ये अलबत्ता कद्र भी आया है, फख्र भी आया है, और तुम्हारे फख्र और तुम्हारी मंजिलत के लिए यही काफी है कि मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लह, जो तुम्हारे ऊपर दरूद व सलाम न भेजे उसकी नमाज ही नहीं हो सकती। सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सुन्नत का अकीदा है। अल्लाहु अकबर। अजीजों, कि अहले बैत अतार की मोहब्बत को खुदावंद मुताल ने कुरान करीम में नाजिल किया है, लेकिन जो आज इमाम हुसैन और अहले बैत अतार की शान में गुस्ताखियां करते हैं, जो हुर्मत आले मोहम्मद पामाल करते हैं, वो कौन है? वो वही वहाबी हैं जो सऊदी टुकड़ों पर पल रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन अजीब बात यह है कि अगर आप उनसे इल्मी गुफ्तगू करें और पूछें कि तुम किसको मानते हो, तो ये कहते हैं कि हम इमाम अहमद इब्न हंबल के मानने वाले हैं, जिनके भी मैंने एक कौल को आपके सामने पेश किया। लेकिन अजीब बात है, अगर आप आइम्मा अरबा, जो उलमाए अहले सुन्नत के चार आइम्मा हैं, उलमाए अरबा, अगर उनके एतबार से अगर आप देखेंगे तो यजीद के हवाले से जितना सख्त मौक़िफ़ अहमद इब्न हंबल का है किसी का नहीं है। जितने अक़वाल अहमद इब्न हंबल के नकल हुए हैं इमाम अहमद इब्न हंबल के, किसी के नकल नहीं हुए हैं। लेकिन जब उनका अमल देखते हैं तो कुछ और नजर आता है। अजीजों, इमाम उसे कहते हैं जो मामूम के पीछे चलता है, मामूम उसे कहते हैं जो इमाम के पीछे चलता है, जो इमाम की इत्तबा करता है। ये कैसे उसके मानने वाले हैं कि जो मनमानी करते हैं लेकिन उसकी बातों को नहीं मानते। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम अहमद इब्न हंबल से सवाल किया गया कि यजीद के ऊपर लानत की जा सकती है या नहीं, तो एक जवाब तो वो जो भी कुछ दिन पहले मौलाना रजा हैदर साहब क़िबला ने भी मजलिस में दिया था, लेकिन उनके दो जवाब मिलते हैं। उन्होंने कहा, उनका जवाब ये है, और ये मैं जो नकल कर रहा हूं ये जनाब शबरावी हैं, उलमाए अहले सुन्नत के एक बुजुर्ग आलिम दीन, उन्होंने दो जवाब नकल किए कि मुख्तलिफ मकामात पर जनाब इमाम अहमद इब्न हंबल से यह सवाल किया गया कि क्या यजीद पर लानत की जा सकती है, तो फरमाते हैं कि वल्लमा ला युलन मन लानहुल्लाह, जिसके ऊपर खुदावंद मुताल ने लानत की हो उसके ऊपर हम लानत क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जिसके ऊपर खुदा ने लानत की हो। तो अब सामने वाले ने, साइल ने पूछा, और यहां पर यह जिक्र हुआ है कि फर्जन सवाल करने वाले हैं, उनके जो फर्जन है, उन्होंने सवाल किया ऐना लान अल्लाह यजीद फी किताबे, खुदावंद मुताल ने यजीद का किस मकाम पर, यजीद पर किस मकाम पर कुरान में लानत की है। तो एक मकाम पर तो यह जिक्र हुआ कि जिन्होंने खुदावंद मुताल के अहकाम से रूगर्दानी की और जिन्होंने जमीन में फसाद किया और जिन्होंने कत्ल रहम किया, ये वो हैं कि खुदावंद मुताल जिनके ऊपर लानत करता है। और फिर इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं कि क्या कत्ल हुसैन से बढ़कर कोई फसाद और कोई कत्ल रहम हो सकता है? तो खुदावंद मुताल ने इनके ऊपर लानत की है। यह जवाब आपने भी सुना था, अभी कुछ दिन पहले रजा हैदर साहब क़िबला ने भी बयान किया था। लेकिन दूसरा जवाब जो उन्होंने दूसरे मकाम पर उस यानी मजलिस में नकल किया, उस मजलिस में यानी इमाम अहमद इब्न हंबल दर्स दे रहे हैं, शागिर्दों का मजमा है, और वहां एक शागिर्द खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद वो यही सवाल करता है कि यजीद लानत की जा सकती है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने इसी जुमले को दोहराया कि क्यों नहीं लानत की जा सकती, लिमा ला युलन मन लानहुल्लाह, कि जिसके ऊपर खुदा ने लानत की है उसके ऊपर लानत क्यों नहीं की जा सकती। तो उन्होंने यह सवाल किया कि खुदा ने कैसे लानत की, कहां पर लानत की है। अल्लाह अकबर। अजीजों, अब इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि कुरान करीम में पढ़ो, इन्नल लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह अकबर। खुदा ने फरमाया इन्नल लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, कि जो खुदा को अज़ियत करते हैं और रसूल को अज़ियत करते हैं उनके ऊपर दुनिया में भी लानत है और उनके ऊपर आखिरत में भी लानत है। और अजीजों, फिर इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि क्या कत्ल हुसैन से बढ़कर कोई रसूल के लिए अज़ियत हो सकती है। फौज मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक जुमला और इमाम
احمد ابن حنبل کا, اور یہ میں اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ ہماری یہ گفتگو چونکہ سوشل میڈیا پر بھی جا رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ برادران اہل سنت میں سے بھی کچھ جوان ہماری اس گفتگو کو سن سکیں, تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ وہابی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں, تو امام احمد ابن حنبل کی تعلیمات کہاں ہیں اور ان کا جو عمل ہے وہ کہاں ہے. عزیزو, ایک مرتبہ اور امام احمد ابن حنبل کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے, اور کچھ لوگوں نے کہا, ان سے کہا گیا کہ یہ نقل ہوئے الفاظ کے قیلہ لے امام احمد ابن حنبل, ان سے کہا گیا کہ انا قوما یقولون انا نحب یزید, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں. یعنی یہ فتنہ بھی ایسا ہے کہ جو ہمیشہ سے چلا آیا ہے, ہمیشہ سے چلتا رہا ہے. کچھ لوگوں نے امام احمد ابن حنبل کے سامنے یہ کہا, البتہ جو علماء تھے, جو صاحبان علم تھے, صاحبان فکر تھے, اور واقعاً جن کو عالم کہا جا سکتا ہے, انہوں نے ہمیشہ اس فکر کا مقابلہ بھی کیا ہے, جیسے اس زمانے میں خود امام احمد ابن حنبل نے یہ جو ہے مقابلہ کیا. جب ان سے کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انا نحب یزید, کہ ہم یزید اللعین سے محبت کرتے ہیں. عزیزو, جیسے ہی کہا گیا بس انہوں نے غصے کے عالم میں کہا کہ فقالا وَهَلْ يُحِبُّ يَزِيدُ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ کیا کوئی ایسا انسان جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی یزید سے محبت کر سکتا ہے. صلی اللہ محمد وآل محمد. یعنی یزید کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا اپنے ایمان کے خاتمے کا اعلان ہے. عزیزو, امام احمد ابن حنبل کی نظر میں یزید کے ساتھ محبت کا اظہار ایمان ختم کر رہا ہے. اب یہ کس طرح کے مسلمان ہیں کہ جو امیر یزید کے نعرے لگا رہے ہیں اور خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں. عزیزان محترم, تو ایک یہ, اور دوسرے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جو یہ افراد ہیں جو میں نے کہا وہابی, اور خاص طور پر تکفیری جو وہابی ہیں, جو پورے جہان اسلام کے کفر کے قائل ہیں, کہتے ہیں یہ ہمارے علاوہ سب کافر ہیں اور واجب القتل ہیں, تو ان کے بارے میں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ امام احمد ابن حنبل کی اطاعت کرتے ہیں لیکن ائمہ اطہار اور اہل بیت اطہار کی شان میں کتنی گستاخیاں کرتے ہیں. آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے کہ جو روایت بھی اہل بیت اطہار کی شان میں ہے اس میں شک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزو, اگر آپ دیکھیں تو امام احمد ابن حنبل نہ صرف یزید کے اوپر لعن کے حوالے سے بلکہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے بھی جو تعبیرات ان کے یہاں ملتی ہیں کسی کے یہاں نہیں ملتی. ایک مرتبہ ایک اور میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کروں, ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یا علی. ایک مرتبہ فرزند ہے امام احمد ابن حنبل کے سامنے اور انہوں نے ایک سوال کیا. وہ کہتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حدیث سفینہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی ہمارے بابا کے سامنے, اور وہاں جو صحابہ کرام ہیں ان کی فضیلت بیان ہو رہی تھی کہ کس صحابی کا مرتبہ کون سا ہے. حدیث سفینہ نہیں بیان کرنی, آپ نیٹ پہ پڑھ لیجئے گا, یہ کتابوں میں موجود ہے. وہاں گفتگو یہ تھی کہ کس صحابی کا مرتبہ کیا ہے. انہوں نے ایک مرتبہ بیان کرنا شروع کیا, بلکہ سوال کیا اپنے بابا سے, چونکہ جو لائق شاگرد ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے استاد کے سامنے لب کشائی نہیں کرتے, اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پہلے استاد سے پوچھتے ہیں. تو ان کے فرزند جو ہیں ان کا بہت یعنی یہ وہ ملتا ہے کہ انہوں نے بہت اپنے بیٹے سے بابا سے سوال کیا. تو ایک مرتبہ بابا سے سوال کرتے ہیں کہ بابا آپ بتائیے فضیلت کے حوالے سے جو اصحاب کا مرتبہ ہے وہ کیا ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ بافضیلت ہیں اصحاب میں وہ خلیفہ اول ہیں. بیٹے نے پوچھا ان کے بعد, خلیفہ دوم کا نام لیا. کہا بابا جان ان کے بعد, خلیفہ سوم کا نام لیا. بیٹے نے سوچا کہ علی کا نام شاید چوتھے نمبر پر آئے گا, لیکن اس کے بعد بیٹے نے پوچھا بابا ان کے بعد. باپ نے امام احمد ابن حنبل نے مولا علی کا نام نہیں لیا, مولا کائنات کا نام نہیں لیا, کسی اور کا نام لے لیا. بیٹے نے سوچا کہ شاید میرے بابا علی کا نام بھول گئے کہ علی کا نام نہ پہلی منزل پڑھ لیا نہ علی کا نام چوتھی منزل پڑھ لیا. تو ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا آپ کی توجہ کہاں ہے. کہا بیٹا میں یہیں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. کہا کہ ہمارا سوال کیا ہے, آپ جواب کیا دے رہے ہیں. بابا نے کہا بیٹا جو سوال آپ کا ہے وہی میں جواب دے رہا ہوں. کہا بتائیں سوال کیا ہے. کہا بتائیے کہ فضیلت کے اعتبار سے اصحاب کی ترتیب کیا ہے. امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ سب سے زیادہ بافضیلت خلیفہ اول ہیں. کہا ان کے بعد
खलीफा दोवम, उनके बाद खलीफा सवम, उनके बाद अली का नाम नहीं, फिर किसी और का नाम, उनके बाद फिर किसी और का नाम, उनके बाद फिर किसी और का नाम। अब बेटे से नहीं रहा गया, कहा बाबा जान मैं तो आपको बहुत बड़ा मुहिब अली समझता था, लेकिन आपने अली का नाम ना पहली मंजिल पढ़ लिया ना चौथी मंजिल पढ़ लिया। एक मर्तबा बाबा मुस्कुराकर कहते हैं बेटा जैसा तुम्हारा सवाल था ऐसा ही मेरा जवाब है। तुम्हारा सवाल यह था कि असहाब में सबसे अफजल कौन है, तो तरतीब मैंने बता दी, और जुमले ये है कि बाबा ने गुस्से में होकर कहा कि तुमने सहाबियों के बारे में पूछा था लेकिन अली के बारे में तुमने सवाल नहीं किया। काला इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया कि अलीयुम मिन अहले बैत रसूलिल्लाह ला युकासो बिहिम अहद, अली सहाबी नहीं है बल्कि अली रसूल के अहले बैत में से है। भैया इस तरीके से कहूं कि बाप ने कहा कि तुमने असहाब के बारे में सवाल किया था तो मैंने असहाब की फजीलत का मेयार तुम्हें बता दिया, अली सहाबी नहीं है, अली नफ्से रसूल है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। इज़ान मोहतरम, तो अज़ीज़ो ये किसी इमाम के मानने वाले नहीं है, इस्लाम के किसी मकतब फिक्र से इनका ताल्लुक नहीं है जो यजीद की हिमायत करते हैं, किसी से इनका ताल्लुक नहीं है, बल्कि अगर कहा जाए तो ये दरवाके नासिबी हैं। नस्ब के माना क्या है, नासिबी किसे कहते हैं? नस्ब के माना मैं आपकी खिदमत में बयान करता हूं। ये फरमाया, ये भी एक बड़े जलीलुल कद्र शख्सियत है जिनका नाम है हसन इब्न फरहान, जो खुद सऊदी हुकूमत के बड़े दिलदादा हैं। वो लिखते हैं कि नस्ब का मतलब क्या है, कहते हैं अन्नस्ब हुवा कुल्लु इनहिराफिन अन अलीय्यिन व अहले बैत। नस्ब इसे कहते हैं जो किसी भी तरीके का इनहिराफ इख्तियार करे अली से और उनके अहले बैत से। अगर वो अली और औलाद अली से मुनहरिफ हो जाए, फिर उसके बाद फरमाते हैं सवाउन बिला नहीं, या तो खुदा न खास्ता वो लान करे उनके ऊपर, अगर कोई लान करता है तो वो नासिबी है, वो नस्ब का शिकार हो जाएगा। और तफसीक ही या फिस्क की निस्बत दे अली बाद अली को, कमा काना यफअलो बाज़, वो अहले बैत अथार के और अली के फजाइल में तकलील का शिकार हो, उसको कम करे उनकी फजीलत को। कमा यफअलो मुहिब्बिहिम, जैसे कि बनी उमैया के बहुत से मुहिब्बों ने इस काम को किया कि फजीलत में शक कर दिया, वो इसको बयान कर रहे हैं। और तज़ईफ़ुल अहादीस, और इसको पूरा वो तफसील बयान करते करते कहते हैं कि ये चीजें जो हैं, जंग करना, ये तमाम चीजें जो हैं वो नस्ब में आती हैं। तो अब आप बताइए कि खुद बनी उमैया के जो बड़े बड़े हैं आप जानते हैं, वो किस किस चीज के मुर्तकिब हैं? या तो मौलाए कायनात के ऊपर सब्ब व शत्म के मुर्तकिब हैं कि 70 साल तक मौलाए कायनात के ऊपर सब्ब व शत्म की गई, तो वो इस एतबार से नासिबी हो गए। या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के मुर्तकिब हुए हैं, तो ये तो नस्ब से भी बढ़कर है अजीजान मोहतरम। तो ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, ये खारिज अनिल इस्लाम है, ये नासिबी हैं, और खुद इनके उलमा इसका एतराफ करते हैं। और अजीजान मोहतरम, अगर ये कुछ भी कहें तो इनके कुछ कहने से न हुसैन का कुछ बिगड़ता है न हुसैनियत का कुछ बिगड़ता है, इसलिए कि सीधी सी बात है, अगर कोई आफताबे आलमताब की तरफ रुख करने के बाद अगर मुंह की गलाजत फेंकना चाहे और थूकना चाहे तो आफताब का कुछ नहीं बिगड़ता, अपना चेहरा कसीफ हो जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे इनकी हकीकत सामने आती है, हुसैन या हुसैनियत का कुछ नहीं बिगड़ता अजीजान मोहतरम, बल्कि इससे फायदे होते हैं। और बहुत से खुदावंद मुताल ने जिनको तौफीक दी है कभी कभी, वो इन्हीं से उभर कर सामने आते हैं। अजीजों, मैं आपकी खिदमत में एक मिसाल पेश करता चलूं और अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। जनाब डॉक्टर इदरीस अल हुसैनी मराकेश के रहने वाले हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, वो जो है वहां भी मसलक से थे पहले, और उन्होंने जो है इन्हीं की किताबों के जरिए, इन्हीं की यूनिवर्सिटीज के जरिए जो है उनके तमाम मदारिक और तमाम डॉक्यूमेंट, यानी जो उन्होंने डिग्रियां हासिल की थी, इल्म हासिल किया था, वो इन्हीं के ज़ेरे नजर। तो एक खास फिक्र उनकी बनी हुई थी। वो कहते हैं कि वापस जब मैं अपने वतन आया तो जाहिर है मुसलमानों में ये होता है कि आपस में एक जगह रहना सहना है तो एक दूसरे के यहाँ महफिल मजालिस में आना जाना होता है, खाना पीना होता है। वो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त के किसी अजीज का इंतकाल हुआ, वो मजहब अहले बैत, मजहब तशय्यो से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने मुझे दावत दी, उनके इसाले सवाब की मजलिस थी, जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि हमारे यहाँ अगर कोई दुनिया से जाता है तो उसके इसाले सवाब के लिए मजलिस बर्पा करते हैं। तो अजीजों को कहते हैं कि मुझे दावत दी गई कि आप आए,
اس مجلس میں، اور میں اس مجلس میں پہنچا تو کہتے ہیں جو خطیب منبر پر بیٹھا ہوا تھا اس نے یہی بیان کرنا شروع کیا کہ اہل کوفہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اہل کوفہ کی نسبت دیتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ یا اہل کوفہ، اے اہل کوفہ، اترکتم ابا عبداللہ، کیا تم نے ابا عبداللہ کو ترک کر دیا؟ کس کی خاطر؟ کہ جو شارب الخمر ہے اور جو لائب الکلاب ہے، یعنی وہ حسین جو مصباح الہدی اور سفینۃ النجات ہے، جو رسول کی آغوش کا پالا ہے، تم نے اس حسین کو اس کی خاطر ترک کر دیا، اس کی خاطر چھوڑ دیا کہ جو شراب پیتا ہے، جو کتوں سے کھیلتا ہے، یعنی یزید کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے ان دو جملوں کو سنا تو میں اندر سے ایک مرتبہ یعنی تل ملانا شروع کیا، چونکہ جو ایک فکر بنی ہوئی تھی ان کی نظر میں یزید ایک امیر کم سے کم تھا، مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ کہا کہ جیسے ہی انہوں نے یہ جملے استعمال کیے مجھے بہت برا لگا، بس میں وہاں سے پلٹ کر آتا ہوں اور میں نے یہ طے کیا کہ آج سے میری زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ میں یزید کا دفاع کروں، یزید سے دفاع کروں، یزید کے اوپر جو یہ شیعہ لعن طعن کرتے ہیں اس کا دفاع کروں۔ وہ یہ کہتے ہیں آنے کے بعد میں نے اب اس موضوع کے تحت کتابوں کو اٹھایا تو کہتے ہیں جتنی ہماری معتبر کتابیں ہو سکتی تھی، تاریخ طبری ہو، تاریخ ابن اسیر ہو، یا جو بھی تاریخ ابن خلدون اور جتنی بڑی کتابیں تھی میں نے سب کو جمع کی اور اس کے بعد اس موضوع کے تحت میں نے مطالعہ شروع کیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں مطالعہ کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا، اللہ اکبر، تو میں نے دیکھا کہ اس نے تو کچھ بھی بیان نہیں کیا تھا جو ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا جو ہماری اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ آخر میں انہوں نے مقالہ تو ضرور لکھا، لیکن مقالے کا جو عنوان تھا وہ یہ نہیں تھا کہ یزید سے دفاع، بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ لقد شیعنی الحسین ابن علی، میں وہ ہوں کہ جسے حسین ابن علی نے شیعہ کر دیا ہے۔ صلی اللہ محمد آل محمد۔ محترم یہ ہوتا ہے، اگر خدا توفیق دے تو فارسی میں کہتے ہیں نا کہ عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد، اگر خدا کی توفیق ہو جائے تو کبھی کبھی دشمن بھی جو ہے وہ سبب خیر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے یزید کے بارے میں یہی سنا اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ آج تک آپ نے کبھی سوشل میڈیا پر علماء اہل سنت کو یزید کے خلاف اتنا بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا جتنا آج آپ فیس بک کھول کر دیکھیے، یوٹیوب کھول کر دیکھیے، جو بھی عالم یعنی علماء اسلام کو، چاہے وہ تشیع سے ہو یا تسنن سے ہو، وہ تمام کے تمام یزید کو جو ہے اس کی حقیقت دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی مختصر سی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ اور عزیزوں مجھے تو ایک یاد آ گیا، ایک تفریح کے طور پر آپ سمجھ لیجئے، ایک جملہ فیس بک پر کسی نے بہت اچھا لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ اس سال یزید بھی اپنے مریدوں پر لعنت بھیج کر یہ کہتا ہوگا کہ بدبختو تم میرے دوست ہو یا دشمن، تمہاری اس نیچ حرکت کی وجہ سے جتنی اس بار مجھ پر لعنتیں پڑی ہے کبھی نہیں پڑی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ محترم یہ سب خداوند متعال کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں کہ کب کیا ہونا ہے، کب کس طریقے سے حسینیت کو سامنے آنا ہے۔ لیکن عزیزو ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، جس کے لیے ادھر سے توفیق ہوتی ہے اس کے لیے حسین مصباح الہدی ہے۔ جیسے ڈاکٹر ادریس الحسینی کی میں نے مثال دی۔ بس جان محترم میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا چونکہ گفتگو طولانی ہو گئی۔ خداوند متعال انشاءاللہ تمام مرحومین اور اسی طریقے سے تمام جو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جو ہم تک نام پہنچے ہیں وہ بھی، اور تمام مومنین جو ہیں ان کی مغفرت فرمائیں انشاءاللہ۔ عزیزان محترم ایام جو ہیں وہ 40 کے ہیں، اور ان ایام میں جو ہمارے یہاں معمولاً تذکرہ کیا جاتا ہے وہ شہزادی سکینہ کا کیا جاتا ہے، چونکہ مختلف روایتیں ہیں شہزادی کی شہادت کے حوالے سے۔ 7 سفر بھی ملتی ہے، 10 سفر بھی ملتی ہے اور 13 سفر بھی ملتی ہے۔ یہ بچی وہ ہے کہ جس کی عمر 3 سال سے 4 سال تک بتائی گئی ہے۔ عزیزو نام میں کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے کہ نام سکینہ تھا یا رقیہ، لیکن نام اتنی اہمیت نہیں رکھتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بچی کو جب حسین دیکھتے تھے تو حسین کو سکون نصیب ہوتا تھا، سکون ملتا تھا۔ امام حسین کا خود کہنا ہے
کہ میری یہ بچی میری والدہ گرامی سیدہ طاہرہ سے بہت مشابہ ہے. جب کبھی میرا دل کرتا تھا کہ اپنی والدہ کی زیارت کروں تو میں اس بچی کو دیکھ لیا کرتا تھا, اور جب اس بچی کو دیکھتا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں نے اپنی ماں کی زیارت کر لی. عزیزوں, بڑی محبت ملتی ہے امام حسین علیہ السلام میں اور اس بچی میں, اور ہمیشہ یہ بچی امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سوتی تھی. عزاداروں, اتنی مانوس تھی یہ بچی حسین سے کہ حسین کے سینے پر سوتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام اپنی آخری رخصت کے لیے آئے ہیں, یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن منی السلام, کہ اے بہن زینب, اے بہن ام کلثوم, اے میری لال سکینہ, تم پر میرا آخری سلام ہو. ایک مرتبہ جب بیویوں نے یہ سنا ہے اور بیویاں باہر آئی ہیں عزاداروں, اور ایک مرتبہ جب تمام سے رخصت ہو چکے, ایک مرتبہ اس بچی سے بھی رخصت ہو چکے, لیکن کس طریقے سے رخصت ہوئے تھے عزاداروں, روایت میں ملتا ہے کہ سکینہ سے امام حسین علیہ السلام 2 مرتبہ رخصت ہوئے ہیں. ایک مرتبہ تو اس مقام پر کہ جب سکینہ تمام بچوں کے ہمراہ بیٹھی ہوئی تھی, امام حسین علیہ السلام نے جیسے تمام بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا, ان میں اکثر بچے وہ تھے جو یتیم ہو چکے تھے, ان کے والدوں کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ چکا تھا. عزاداروں, امام نے جیسے سر پر سب کے ہاتھ پھیرا, اسی طرح سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا, سب سے کہا خدا حافظ. اب حسین رخصت ہو کر جب چلنے لگے, ایک مرتبہ جب خیمے سے باہر نکلے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ یہ چھوٹی سی بچی پھر دوڑتی ہوئی آئی, اور آنے کے بعد ایک مرتبہ بابا کا دامن پکڑ کر کہتی ہے, ارے بابا آپ جا رہے ہیں, کیا آپ بھی موت کے لیے تسلیم ہو رہے ہیں؟ عزاداروں, ایک مرتبہ امام نے کہا میرے لال, ارے جس کا کوئی جانے جو مددگار نہ ہو وہ آخر کیا کرے. ایک مرتبہ کہتے بابا ارے اپنی سکینہ سے تو رخصت ہو لیں. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں میری لال, ارے میں تجھ سے تو رخصت ہو چکا ہوں. بیٹی کہتی ہے بابا ارے وہ تو آپ نے مجھے یتیموں کے سامنے رخصت کیا تھا بابا, لیکن ابھی میرا تو دل نہیں بھرا, میں آپ سے جدا ہو جاؤں گی, مجھے آپ کا کبھی سینہ نصیب نہ ہوگا. ارے بابا اگر ممکن ہو تو مجھے آخری بار اپنے سینے پر سلا لیجئے. عزاداروں, ایک مرتبہ میرا مولا حسین زمین کربلا پر لیٹ جاتا ہے, سکینہ بابا کے سینے پر ہے. حسین کہتے ہیں ارے میری لال, ارے آج سے تم یہ عادت ڈال لو کہ تم اپنی ماں کے سینے پر سونا, اپنی ماں کے پاس سونا. سکینہ نے کہا بابا جان, ارے ماں کے پاس تو بھیا اصغر سوتا ہے. میرے مولا نے کہا بیٹی ارے آج سے اصغر میرے پاس سوئے گا, تم اپنی ماں کے پاس سونا. غرض کہ اب سکینہ سے رخصت ہو کر چلے. عزاداروں, بس میں یہاں پر اپنی گفتگو ختم کرتا, لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سکینہ ہمیشہ اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جب زندان شام میں سکینہ نے ایک مرتبہ اپنے بابا کو خواب میں دیکھا, میرے بابا آئے ہیں. عزاداروں, بہت دنوں کے بعد بیٹی نے اپنے بابا کو دیکھا ہے. بیٹیوں کے جذبات آپ سمجھ سکتے ہیں, بیٹیاں باپ سے کتنی مانوس ہوتی ہیں. باپ کبھی بھی جب گھر میں داخل ہوتا ہے بیٹی دوڑتی ہوئی جاتی ہے, جا کر کہتی ہے بابا ارے بابا آپ تو نہیں تھے, آپ کے بعد ہمارے گھر میں یہ واقعہ رونما ہوا, ارے بابا آج ہمیں اس طریقے سے کسی نے ستایا. عزاداروں آپ سنیں, اب بیٹی نے جب بابا کو دیکھا, ایک مرتبہ بابا سے اپنے گلے کیے. مختصر طور پر عزاداروں, ایک مرتبہ بی بی کی آنکھ کھلتی ہے, بی بی نے رونا شروع کیا. ایک مرتبہ جب یزید کو پتا چلا کہ یہ بچی کیوں رو رہی ہے تو سب نے کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے جو حسین سے بڑی محبت کرتی ہے, اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے. عزاداروں, حسین نے ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ جاؤ ایسا کرو حسین کا سر لے کر چلے جاؤ. عزاداروں, خدا کسی کو منظر نہ دکھائے, ارے ایک تڑپتی ہوئی بیٹی ہے جو ایک عرصے سے اپنے باپ سے جدا ہے, جو بابا کی محبت میں رو رہی ہے. عزاداروں, ایک مرتبہ یزید نے ایک کشت میں حسین کے سر کو غلاف کے ساتھ بھیجا. اب یہ بچی ابھی زندان میں ہے. اب ایک مرتبہ جب تشت آتا ہے, بچی یہ سمجھتی ہے کہ شاید یزید نے ہماری بھوک کے اوپر ترس کھا کر کچھ کھانا ہمارے لیے بھیجا ہے. عزاداروں, بچی کہتی ہے مجھے کھانا نہیں چاہیے, اس لیے کہ جب میرے بابا مجھ سے جدا ہو گئے تو اب میں کھانا کھا کر کیا کروں گی. عزاداروں, لیکن جیسے ہی بچی نے بابا کا سر دیکھا, ایک مرتبہ بڑی محبت سے اس کو اٹھایا اور اب بیان کرنا شروع کیے. عزاداروں, بڑا طولانی مرثیہ ہے.
لیکن اس کے چند جملے، بس ایک مرتبہ بی بی نے بابا کے سر کو دیکھا اور کہتی ہے یا بتا منزل الذی قطع وریدک، ارے بابا وہ کون ظالم تھا جس نے آپ کے گردن کو جدا کر دیا، منزل الذی خضبک بدمائک، ارے بابا وہ کون تھا جس نے آپ کے خون سے آپ کی ریش کو خضاب کر دیا، من الذی ایتمنی قد صغر سنی، ارے بابا وہ کون سا ظالم تھا جس نے مجھے اس مختصر سی عمر میں یتیم بنا دیا۔ عزادارو بی بی کا مرثیہ ختم ہوا، ادھر امام بی بی کی آواز بند ہوئی، امام سجاد کی آواز بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیویاں تڑپنے لگی، ارے اپنے بابا کو رونے والی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، وہ حسین و محمد سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ پوری دنیا میں جو پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا جہاں کہیں بھی مومنین جو نیک حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ خدایا اس کرونا نے پوری دنیا میں ستم ڈھایا ہے، تمام انسانیت تمام بشریت اس سے پریشان ہے، خدا بند متعال اس بیماری سے انسانیت کو جلد از جلد نجات عطا فرما۔ خدایا جن مومنین نے التماس سے دعا کہا ہے، جن کے یہاں مریض ہیں یا دوسری مشکلات ہیں، ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ خدایا جو مریض ہیں ان کو عابد بیمار کے صدقے میں، اور خاص طور پر جو کرونا میں مبتلا ہیں یا دوسری جو سخت بیماریوں میں مبتلا ہیں، خدا بند متعال ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ خدایا ہمیں ہمارے زمانے کے امام کے انصار اور جانصاروں میں شمار فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ تمام مرحومین جن کا نام ہم نے پہلے پیش کیا، اور اسی طریقے سے مختار بانو بنت غلام عباس، محبت علی ابن مخاطب علی، سعیدن بنت منظور حسین، رشیدن بنت جعفر علی، امام الدین ابن رحمت اللہ، سنجیدہ بنت قلب حسین، غلام حسین ابن رمضان علی، ان مرحومین کے لیے اور اپنے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔